السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دیکھیں، یہ دلیل ہوتی ہے کہ بار بار یاد آنے سے اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے میں ایک اور دفعہ سلام کروں گا، آپ زیادہ اونچا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کی محنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، کچھ روز پہلے ایک بڑے ایک بہت ہی بڑے گھرانے کا بچہ، جس کی عمر محض 14 سال ہے، 14 سے 15 سال، وہ میرے گھر آیا کسی مسئلے کے تحت اور کہنے لگا کہ جواد بھائی، کچھ دن پہلے میری ماں نے میری شرارتوں سے تنگ آ کر یا مجھ سے تنگ آ کر کہا کہ دل کرتا ہے میں مر جاؤں۔ تو میں ایک دم سے گھبرا گیا، مجھے پسینہ آنے لگا، لیکن آج اس وقت یہ حالت ہے کہ اگر وہ مر جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ گورے کے ملک کا نہیں ہے، جہاں پہ ماں باپ کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ مشرق کا ہے، جہاں پہ باپ کے آگے چلنے کو بھی بے ادبی مانا جاتا ہے، جہاں پہ ماں کی رضا میں رب کی رضا کو دیکھا جاتا تھا، وہاں پہ محض ایک 14 سال کا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے میری ماں مر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا ہم نے صرف کبھی سوچا ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کرنا ہے؟ یہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ کیا صرف ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ پچھلے تھوڑا سے عرصہ میں صرف صوبہ پنجاب کے اندر 75,000 طلاقیں ہوئی ہیں۔ کتنی بھائی؟ طلاق ہوئی ہے۔ اور ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے، وہاں پہ میاں بیوی کی طلاق ہوتی، بولے بھائی، صرف میاں بیوی کی طلاق نہیں ہوتی ہے، بلکہ 2 خاندانوں کی طلاق ہوتی ہے۔ وہ چاہے پھوپھی کی بیٹی تھی، خالہ کی بیٹی تھی، چاچو کی بیٹی تھی، ماموں کی بیٹی تھی، لیکن آج کے بعد میل جول ختم۔ وہ کہتے ہیں دونوں دے گھر گیا لتا پاندے ہیں، یہ دو کہتے ہیں دوسری انہوں دے گھر گیا لتا پاندے ہیں۔ یعنی تھوڑے سے عرصہ میں 75,000 خاندان وہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، اکثر بابے بزرگ جو آپ کو ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 50 سال، 60 سال، 40 سال۔ کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا کہ طلاق کرنی ہے اور کس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ تو ایک آدھی خبر ملتی تھی علاقوں کے اندر کہ کسی کی طلاق ہوئی ہے۔ 75,000، ابھی صرف یہ وہ والی طلاق ہے جو کورٹ میں ہوئی ہے، جس کی عدالتیں گواہ ہیں۔ جو نیچے نیچے ہو جاتی ہے وہ تو ابھی کھاتے میں ہے ہی نہیں ہے۔ کہ ہم نے میرے بھائی کبھی سوچا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے نا۔ وہ رضائی میں بیٹھ کے بھی سوچ سکتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی سوچ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں چودھری نثار، نام سنا ہے چودھری نثار؟ کون ہے؟ نون لیگ کے سابق وزیر داخلہ تھے۔ انہوں نے سروے کروایا پاکستان کا، کسی مولوی نے نہیں کیا،
کسی مدرسے کسی مسجد نے نہیں کیا، انہوں نے کروایا، اور انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی، گورنمنٹ نے رپورٹ شائع کی کہ صرف پاکستان میں 75 لاکھ سے زائد نوجوان نشئی ہے، نشہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ نشہ کرتا ہے، جس میں سے 22% لڑکیاں ہیں، اور اکثریت ان نوجوانوں کی، ان نشئیوں کی، وہ یونیورسٹی کالج والی ہے، پڑھی لکھی ہے۔ بھائی یہ بس والدین بیٹھے ہیں، آپ بتائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ 5000 فیس بھی دئیے، 15000 فیس بھی دئیے تو ساڈا بڈا جا کے نشہ کر رہا ہے، آپ کالج بھیجیں گے؟ بولے میں کالج بھیجیں گے، یونیورسٹی بھیجیں گے؟ لیکن بھیج رہے ہیں نا، کیا مطلب؟ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اولاد کس نہج تک پہنچی ہوئی ہے۔ یقین جانے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں بھائی، آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے ہم ایک عالم کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ عالم ہے کیونکہ ان کا بچہ بھی حفظ کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ جو بچے حفظ کرنے والے ہیں ان میں سے 50% بچے آئس ایک نشہ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ حافظ قرآن پڑھنے والے 50% بچے، اس نے بچہ اٹھا لیا، بات ہو رہی تھی بچہ کیوں اٹھا لیا آپ نے، کہ یہ اس نے ایک سوٹا لگا چکا، عالم کا بچہ یہ۔ صرف کبھی سوچا ہم نے کہ بھائی ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں امریکہ بہادر نے دہشت گردی کے نام پہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے؟ پچھلے 20 سالوں میں 10 لاکھ، کتنا بھائی؟ صرف بچہ مرا ہے، صرف بچہ مرا ہے ان کی بمباری کی وجہ سے، ان کی جنگ کی وجہ سے۔ بھائی مان بھی لی جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، حملہ ہونا چاہیے، لیکن بچوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ بچے تو کسی بھی مذہب کے ہوں دہشت گرد ہوتے نہیں ہوتے۔ 10 لاکھ بچہ مارا، ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی ہو سکتا تھا، ان میں سے کوئی اگلا ڈاکٹر عبدالقدیم خان ہو سکتا تھا، کوئی اگلا اس ملک کی خیر پیدا کر سکتا تھا، لیکن ان کی جنگ میں 10 لاکھ صرف بچہ مرا ہے۔ چھوڑے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹا سا سوال، کیا تنہائی میں، مولوی کی امین میں امین کہنا آسان کام ہے بھائی، تنہائی میں کبھی آپ نے ان بچوں کو یاد کر کے صرف دعا کی ہے؟ دعا کچھ نہیں لگتا بھائی، ریڈی والا بھی کر سکتا ہے، اسمبلی میں بیٹھ کے ایک منسٹر بھی کر سکتا ہے۔ صرف دعا کی ہے آپ نے ان 10 لاکھ جو مر گئے ہیں بچے۔ ارے بھائی کیا ہم نے کبھی سوچا؟ یہ سوچ کے تو پیسے نہیں لگتے۔ اصل میں جو مادہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کان پہ کوئی جور رینگتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ مادہ مر چکا ہے، جسے ہماری زبان میں احساس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مر چکا ہے۔ احساس زندہ ہو اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور آپ کے کان پہ جور تک نہ رہے، کبھی دل میں خیال تک نہ آئے میرے بھائی یہ زندہ آدمی نہیں ہے، سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا ہے، یہ مر چکا ہے۔ اگر صرف سانس لینے کا نام زندگی ہے نا، بچھو بھی زندہ ہے، لال بیگ، کاکروچ، مکھی، کیڑا، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ کیا وہ بچے پیدا نہیں کرتے؟ کیا بچھو کی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی؟ بارش سے، دشمنوں سے کیا اپنے بچے کو بچاتی نہیں ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے یہ ہونا انسان ہے، یہ تو ایک بچھو بھی کر رہا ہے بھائی، لال بیگ بھی کر رہا ہے، جانور بھی کر رہا ہے۔ انسان کے لیے سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا، اصل زندگی احساس ہوتی ہے۔ ملیشیا میں جب ہم تھے، ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد جی کو فون کیا تھا صبح کہ شام کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بھائی سنیں خدا کی قسم، دلہ بھائی یقین کریں، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا؟ مجھے بتائیے۔ آٹے میں نمک ہے ایسے لوگ، اور اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی حیا کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اللہ حیا کرتا ہے ایسے بندوں کو۔ ان کو صبح فون کیا کہ شام کو ملاقات کرنی ہے آپ سے، شام کو فون کیا تو گھر والوں نے کہا 104 بخار ہے شیخ صاحب،
بڑے حیران ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میری ان سے بات ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو 104 بھی بخار ہو گیا. یار ویسے نہ کرنی ہے تو کر دو بھائی، لیکن یہ تو نہ کرو. انہوں نے کہا بھائی سچ بول رہے ہیں، ہسپتال کی تصویریں شیئر کر دیتے ہیں. بھائی ہوا کیا تھا یہ سنیں بھائی. کہنے لگے وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، وہ اخبار نہیں دیکھتے، لیکن کسی ہوٹل سے باہر آ رہے تھے اور انہوں نے خبر دیکھی کہ سیریا کے اندر ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کوئی مسلمان مرے ہیں. یہ خبر دیکھ کر 104 بخار ہو گئے، صرف یہ خبر دیکھ کر. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو شکر ہے 2 بندے مارے، شکر ہے جی شکر. جان اتنی سستی ہو گئی ہے اب تو ہائے یہ بھی ختم ہو گیا. یہ جو نا ہائے یہ ہوتا ہے نا ایک چیز، اب تو یہ بھی ختم ہو گیا بھائی. یعنی وہ تھوڑا بہت بھی جو دم رہ گیا تھا وہ بھی چلا گیا، یہ ہائی بھی چلا گیا. رونا، بخار چڑھ جانا، کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے بھائی. احساس زندہ ہو اس شخص کی زندگی کے اندر میرے بھائی نظر آتا ہے کہ یہ بندہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ ایمان والے کی سب سے بڑی نشانی ہے سمعنا. بولے بھائی سمعنا و اطعنا. کتنا مشہور ہے، ساروں کو آتی ہے. سننا اور عمل کرنے. بھائی گیند ماری ہے میں نے دیوار، گیند کیا کرے گی جی؟ نہ آئی تو بھائی میں نے ماری ہے گیند دیوار کو، واپس آئی نہیں، مطلب لگی ہوں. آئی سمجھ میں نہیں؟ میری یہ باتیں میرے بھائی یہ گیند کی طرح جو آپ کے دل کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر لگے گی تو واپس ہے، بولے بھائی آئیں گی، واپس کچھ نہیں آ رہا، اگر لگی وہ گئی نہیں اندر. یہ سب سے بڑی نشانی ہے، مرا ہوا آدمی ہے. مردوں کو تکلیف ہوتی، تکلیف کس کو ہوتی ہے بھائی؟ تو زندہ کو ہوتی ہے. جو زندہ انسان ہو اس کو چونڈی بھی کاٹے تو تکلیف ہوتی ہے. مردوں کو تکلیف، مرے ہوئے لوگوں کو تکلیف، ان کو تکلیف نہیں. یہ تکلیف زندوں کا کام ہے بھائی، زندہ لوگوں کو. اس لیے وہ شعر ہے نا کہ موت کی پہلی علامت ظاہر یہی کہ احساس کہ مر جانا. بڑا کمال ہوتا ہے میرے بھائی، بڑے دھیان سے سنیے گا. رب دیکھا آپ نے؟ بولو بھائی رب دیکھا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو بندے اور رب کا تعلق کیا ہے؟ دیکھا تو ہے بھائی. دیکھیں آپ عبداللہ بھائی اور الحمدللہ ہم بھائی ہیں، میل ملاپ ہے ہمارا، مصافحہ کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں. محسوس کر سکتا ہوں میں ان کے تعلق. اللہ کو تو دیکھا ہے نہیں، تو تعلق کیا ہے؟ احساس. آپ رب صرف محسوس کرتے ہیں. وہ کبھی سجدے میں گئے اور اٹھنے کا دل نہیں کیا تھا. وہ ایک دفعہ ہوا تھا زندگی میں شاید کہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے 300 بار کہنے کا من کیا تھا. وہ رب تھا. وہ کبھی قرآن کھولا تھا آپ نے اور دل کیا کہ پورا پڑھ کے ختم کرو. وہ اس وقت رب تھا. وہ کبھی ایسے ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ گالی نہ کوئی بات، آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے تھے. وہ رب تھا، محسوس کیا تھا. کبھی کبھی بندہ کہتا نا صاحب ایسے لگے جنہیں کسی نے دل تے ہاتھ رکھے ہے، کہتے ہیں نا لوگ اینج لگیا صاحب کیسے دل تے بوجھ ہلکا ہو گیا. وہ رب تھا. کیا کیا تھا آپ نے رب کو؟ کیا کیا تھا؟ محسوس کیا تھا. ایمان کا دوسرا نام احساس ہے بھائی. ایمان اصل میں نام ہی محسوسات کا ہے. آپ محسوس کرنے والے ہیں تو رب آپ کی زندگی میں ہے. آپ محسوس کرنے والے رہ ہی نہیں گئے، رب نام کی شاید بھی آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہے. جب احساس زندہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں بھائی. قرآن ہے، سورہ الحجرات ہے. ایک قرآن کی آیت ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی. بولے بھائی اب آپ نے یہ آیت سنی ہے، میں نے بھی پہلے سنی ہوئی ہے، آپ نے بھی شاید سن رکھی ہو. کیا ہوا آپ کے؟
میں دوبارہ پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی کیا ہوا آپ نے دیکھا سنیے نا. اللہ کہہ رہا ہے یہ آیت پہاڑ پہ اترتی ختم ہو جاتا فنا ہو جاتا. آپ کے دل میں کیا ہوا؟ اگر آپ یہ انتظار کر رہے ہیں مولوی اتنی گل بھی کرنا یار جب بھائی سانو تو بولنا جڑا تو بولنا سی وہی محسوس کیتا ہے. خود سے کیا چل رہا ہے ہمارے اندر ہمیں پتا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ ماں. اب آپ نے بھی آیت سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، ثابت بن قیس نے بھی سنی ہے رضی اللہ تعالی. مسجد سے غائب ہو گیا. ولی ہے بھائی، ولی چھوٹی موٹے نہیں ہے، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ مرضوان ہیں، رسول اللہ کی نصرت کرنے والے ہیں بھائی، مدد کرنے والے ہیں. جڑا ساڈی مسیتی چندہ دینا وہ مان نہیں ہوندا سن، سر تے چوکی رکھی دا. اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کر رہے ہیں. غائب ہو گئے. قربان جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس تو آسمان سے باتیں کرتا تھا. ساڈی مسجد دو دو ہفتے بندہ غائب ہو جائے تو پوچھتا 5 وقت کا نمازی ہے بس اتنے آندا ہے لیکن چندہ دیتا چندہ نہیں دیتا. نہ گل نہ کو بات نہ کبھی سلام نہ دعا. سانو کہ مرے کھپے جو مرضی کرے. کتنے لوگ آتے ہوں گے مسجد نبوی میں. ایک صحابی غائب ہوا ہے، میرے نبی کہتے ہیں ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، یار پتہ کرو کیا بات ہے. اللہ اکبر، حد نہیں ہے یار. آج موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، واٹس ایپ مفت کر لے، لیکن وہ خبر لیتا کخ نہیں تھا. اور رسول اللہ کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے بھائی میرا صحابی کدھر چلا گیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھے تھے. کیا کر رہے تھے بھائی؟ کوئی نفل نہیں پڑھ رہے، کوئی استغفار نہیں کر رہے، کوئی قربانی نہیں کر رہے، کوئی روزہ نہیں رکھ رہے، کچھ نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ سوچی پڑے ہوئے ہیں بس. کیونکہ وہ تھے بدو. جیسے ہمارے گاؤں ہمارے یہاں پنڈو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اونچا بولتے ہیں. وہ بولتے ہیں ایسے جیسے بندہ نارو پار بیٹھا. ہلو وہ سننا کیا سننا بھائی ابھی بول رہے. تو یہ بھی ایسے ہی تھے، یہ اونچے ہی بولتے تھے، عادت تھی ان کی. انہوں نے جب یہ آیت سنی ہے ان کو لگا کہ میری وجہ سے اتری، یہ میری وجہ سے اتری ہے. کیونکہ آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ اگر تم نے یہ حرکتیں جاری رکھی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. نہیں دیکھتا تو صحابی ہے، سب برباد ہے. جو میرے نبی کا ادب نہیں کرتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا. تو ساتھ کہتے ہیں بھائی رسول اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، ادھر کیا سوچی پڑے ہوئے. لٹ گیا میں تو برباد ہو گیا بھائی. آئی تو اتری ہے، ہم نے بھی سنی ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے میرا پھپھڑ ہوگا نا انہوں آئے سننی چاہیے، ایسے میرا کزن ہوگا نا انہوں سننی چاہیے. یار وہ میں نے بڑا کیا سے تو آجا یار تو آئے سننا. بھائی اس وقت یہاں پہ کون ہو؟ آپ. اللہ کس کو سنا رہا ہے؟ آپ کو سنا رہا ہے. ہم پہلے ساری آیت بریلویوں پہ فٹ کریں گے، دیوبندیوں پہ کریں گے، کافروں پہ کریں گے. ہم تو ٹھیک ہے نا، ہم تو بھائی جبریل کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، وہ تو ہمارا لینڈنگ کرتا ہے روزانہ. ہم تو ٹھیک ہے. ہاں ہیلو آیت سنتے ہیں، ہیلو تم ادھر آیت سن لے. اور یہاں پہ صحابی کہہ رہا ہے میری وجہ سے اتری ہے بھائی. تو یہ رسول اللہ کے پاس بھاگے بھاگے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اور کہا ہاں اللہ، مسکرا کے کہا یہ پیغام لے کے جاؤ. اللہ کی قسم ثابت بن قیس جنتی ہو گیا، یہ جہنمی نہیں ہو سکتا. اور انس بن مالک کہتے ہیں جب ہم نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہوتا تھا ہم ثابت بن قیس کا دیدار کرتے. اب یہ تو تیرے صحابی، آپ کہتے ہو کہ بھئی ہم نبی کی آواز سے آواز اونچی. بھائی کتنے بھائی مانتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، یا ہم مانتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کریں. جو بھائی یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو یہ مانتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرتے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب سنیے گا، میں آپ کو کھڑا کروایا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے یمن کے اندر آج بھی الحمدللہ
ہمارے دوست تھے ملیشیا میں، کیونکہ ملیشیا میں 8-9 سال ہم نے گزارے، تو ابھی لوگ جو ہیں ابھی بھی ان میں بڑی خیر باقی ہے، پیسے کا بہترین استعمال کرتے ہیں لیکن ابھی بھی خیر ان میں بہت باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یمن کے اندر آج بھی کہیں پہ لڑائی ہو جائے نا، 2 لوگوں کا جھگڑا ہو جائے، ہم پہلے چھڑواتے ہیں، چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو، وہ جب نہیں چھوڑتے ہم کہتے ہیں محمد، وہ فوراً لڑائی چھوڑ کے پیچھے ہوتے ہیں، مؤدب کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ نفرت سے درود پڑھ سکتے ہیں، بولو بھائی نفرت سے درود نہیں پڑھ سکتے، اور نام آ جائے درود نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، ویسے نبی کا نام آ جائے درود نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے وہ لڑائی چھوڑتے پیچھے ہٹتے ہو، کیا کہتے ہیں صلی اللہ لڑائی کرنا۔ ایمان سے بتانا جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اسی بیوی نے لڑن دے اور بیچ میں بچہ کہتا ہے محمد کو تم تے پڑے مار گیا، ابھی بچے بڑی جا رہے ہیں، جگہ ہوندی ہے، کوئی ٹائم ہوندا ہے، کوئی مسئلے ہوندی ہے، مولوی تو نیچے بڑی جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت سارے تعلق کٹر جاتی ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں عاشق رسول، ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم بچائیں گے نبی کی عزت، نام کی میرے بھائی قدر نہیں ہے، اور وہاں کے صحابہ صرف یہ کلیکھا پڑتا ہے، صرف ان کو گمان ہوتا ہے کہ میری وجہ سے آیت اتری ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ میں جہنمی نہ ہوں۔ ہماری بحث اس وقت شروع ہوتی ہے جب حدیث آ جاتی ہے، اس وقت بحث شروع ہوتی ہے ہماری، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کے حوالے سے ہمارے اندر موجود نہ ہو، ان کے الفاظ موجود ہیں، ان کے لفظ بھی آ جائیں، ان کا کلام آ جائے، تو کم از کم کیا کرو خاموش ہو جائے پیچھے۔ لیکن ایک ان کی باتیں بھائی جن کا احساس ہے، بولے بھائی جن کا احساس ہے زندہ ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں کتنے بھائی ہیں ایمان سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی دعا کی ہے؟ پچھلے ایک ہفتے پچھلے ایک ہفتے میں، ٹھیک ہے، آج کا دن ہے اتوار، پچھلے اتوار سے اس اتوار میں آپ نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھنے کی دعا کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کون ہے جو رسول اللہ خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہے کہ میں احساس کی، جتنا احساس بلند ہوتا ہے اتنا بندہ پھول نہیں پڑتا، بولو بھائی اتنا پھول نہیں پڑتا۔ ہمارے شیخ نے بڑا کمال نقطہ کہا، انہوں نے کہا جو دعا، بڑی سننے کی بات، جو دعا مستقل ہو جائے، یعنی اب آپ مستقل مانگنے لگ گئے ہو، یہ نشانی ہے اللہ دینے لگا، کیونکہ دنیا سے بات کی ہے نا، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، اللہ کو بہانہ دیتا ہے، تو سبب دیکھتا ہے، جو دعا آپ کی زبان پہ چڑھ گئی ہے نا دینا ہے، اللہ آپ کو دینا ہے۔ ہماری زبانوں پہ یہ دعائیں چڑھتی نہیں ہیں، اللہ کی چاہت ہے، چاہت ہے لیکن سب کی ہے۔ تو گنڈا بھی مسلمان ہوگا نا، بدماش، وہ یہ چاہت ضرور کرے گا کہ یار میں رسول اللہ کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے احساس، جب زندہ ہو تو کیا ہوتا ہے، جب مر جائے تو کیا ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا بہترین اللہ کو نہیں دیتے، جب تک اپنی بہترین شے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وہی بات اب آپ نے آج سنی ہے، کوئی دل کیا آپ کو کچھ کرنے کا، کوئی ارادہ ہوا کچھ کرنے کا، کوئی طلب پیدا ہوئی کچھ کرنے کی، آپ نے بھی آج سنی، میں نے بھی سنی، ابو طلحہ نے بھی سنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک باغ تھا بیروحہ یا بیراحہ، وہ مدینہ کے بالکل سامنے تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے، اور رسول اللہ کو بھی بڑا پسند تھا، یعنی وہ پلاٹ ایسا پلاٹ تھا، ایک تو چالو فیکٹری ہے، چل رہا ہے باغ، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ریلیکس ہونے کے لیے ادھر جایا کرتے تھے، اس کا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے، ادھر بیٹھا کرتے تھے تاکہ تھوڑا سکون ملے، ایسا باغ آپ سمجھے DHA فیز 1 کارنر پلاٹ کیا کر رہا ہے بھائی، فیز اتنے زیادہ ہو جائیں کہتے کی قیمت بڑھ جاتی کم ہو جاتی ہے، بولو بھائی انہوں نے آئے سنی ہے، سوچی پڑ گئے یار ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں،
لیکن اعلیٰ مقام ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، ٹینشن پڑ گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری زندگی میں سب سے قیمتی شے ہے، دل کے سب سے قریب شے یہ بات ہے، آپ گواہ ہو آج کے بعد یہ میرا نہیں ہے اللہ کا. یار کسی کا جگر ہے اتنا فیز 1 کارنر پلاٹ قرآن کی آیت سنے تو سر جی یہ چابی ہے، یہ پلاٹ آج کے بعد میرا نہیں اللہ کا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اور یہ کون لوگ ہیں میرے بھائی جو پیڑ میں پتھر باندھ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں 3 مہینے رسول اللہ کے گھر میں، یعنی اگر لیڈر جو ہے اس کا یہ حال ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 روز لگاتار روٹی نہیں کھائی، یہ حال ہے. اور وہاں پہ پورا باغ اٹھا کے دے رہا ہے. ہماری جیب سے 5 روپے نکالتے ہوئے نا بندہ 400 دفعہ سوچتا ہے، اور یہاں پہ پورے کو پورا باغ دے رہے ہیں. قرآن نے ایسا احساس پیدا کیا ہوا کہ جب رب کہہ رہا ہے نا اٹھا کے دے دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنا گھر بیچ کے سب کچھ دے دو بھائی، بات احساس کی ہو رہی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا اور انہوں نے یہ کام کیا. تو اپنا بہترین خرچ کرو. سب سے بہترین شے انسان کی کیا ہوتی ہے بھائی بتائے گا بھائی؟ انسان کی زندگی میں سب سے آپ کی زندگی میں سب سے بہترین شے کیا ہے؟ کیا؟ مال، ماں باپ، اور تو بھائی آپ کی زندگی میں قیمتی شے کیا ہے سب سے؟ ہاں جی اعمال. اپنی زندگی، وقت، کیونکہ آپ کیا ہیں اصل میں وقت ہے. انسان اصل میں کیا ہے؟ وقت ہے بھائی. 60 سال ہے، 50 سال ہے، سب سے قیمتی شے جو آپ اللہ کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وقت ہے. تو ہمارے ذہن میں صرف کیا آتا ہے؟ پیسہ. خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے پیسہ ذہن میں آتا ہے. بھائی وقت بھی آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں. یقین کریں کچھ بہنیں ہیں وہ پتہ کرتی ہیں، وہ سارا گروپ مل کے انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے، وہ مسجد ہوتی ہے ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ، کہتی ہیں کہ ہم کم از کم مسجد کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا. تو انہوں نے گروپ بنایا ہماری بہنیں ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ عورتیں اکثر گھروں کی صفائیاں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں گھروں کی بھی تو کرتی ہیں نا، مسجد کی کیوں نہیں کر سکتے. تو وہ گروپ بنا کے، کیونکہ فجر سے ظہر اکثر مسجد خالی ہوتی ہے، وہ مسجد میں آ کے مسجد ہوتی ہے. یہ احساس ہے بس. اصل گیم میرے بھائی ساری احساس کی. وہ مرا ہوا ہے، جتنی مرضی میں تقریریں کر دوں، جتنے مرضی خطبے دے دیے جائیں، بندے نے ہل جول نہیں ہونی. لیکن اگر احساس زندہ ہو تو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی ایک بات پڑھ کے وہ بندہ بدل جائے. وہ صرف بہانا ڈھونڈتا ہے کہ میں نے بدل لیا. اگر آپ ابھی بیٹھے بیٹھے صرف احساس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا کی ہوگی. وہ جو 3 لوگ تھے وہ غار میں قید ہو گئے تھے، سنیے نا بھائی، مسلم شریف پہ حدیث. 3 لوگ غار میں گئے، ایک پتھر پہاڑ سے نیچے آیا اور غار کے آگے آ کے لٹک گیا، لگ گیا، اور غار میں وہ لوگ کیا ہو گئے؟ دل مارا، زور لگایا، پتھر نہیں ہٹا. بڑی سننے کی بات ہے، بڑی سننے کی بات. ان تینوں نے کیا کہا؟ بھائی اب تو جو زندگی میں سب سے بہترین عمل کیا ہے نا بھائی، عمل کی جزا یا سزا کب ملے گی؟ بھائی آپ کے عمل کی جزا یا سزا جنت یا جہنم کب ملے گی؟ بولو نا یار، ناراض ہو گیا. کب ملے گی بھائی؟ قیامت کو ملے گی. اب دیکھیے گا ذرا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو، یہ کہنے والے ہیں کہ یا اللہ قیامت کو کیا ہونا ہے ہمیں پتا؟ ہمیں نہیں پتا. جو ہم نے کیا ہے نا، اگر تو نے قبول کیا ثابت کر، ابھی ادھر پتھر ہٹا. بھائی اتنے توکل اور اتنے اعتماد کے ساتھ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں پہ یاری ہوتی ہے نا، جہاں پہ اشنائی ہوتی ہے، ابھی کچھ لوگوں کا عجیب لگا ہوگا، یہ تو ایسے جیسے بے ادبی سی ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ دوست بن جاتا ہے نا تو بندہ کھل کے باتیں کرتا ہے اللہ کے ساتھ، پورے اعتماد سے باتیں کرتا ہے، پورے مان سے بات کرتا ہے. یہ پتہ کیا بات کرنے والے لوگ، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اپنا عمل پیش کرنے لگا، اللہ کی یہ ٹیبل اٹھ کے ادھر چلا جائے. ہے کسی میں جگہ یہ کہے گا؟ اور اگر کوئی عمل آپ کے ذہن میں آ بھی گیا نا، آپ کو ڈر لگے گا، مزہ نہ ہوا تو ایکسپوز ہو جائے گا. مطلب ساڈی کو شاید بول، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے اس میں سے پہلے بڑی کمال بات، تینوں لوگ، بڑے کمال نقطہ ہے، تینوں لوگ نہ کسی نے نماز کا حوالہ دیا ہے،
نہ کسی نے روزے کا حوالہ دیا ہے۔ ہمارے یہاں نیک آدمی کون ہوتا ہے بھائی؟ نمازی پرہیزگار، یہی ہے نا۔ اسلام میں نیک آدمی یہ نہیں ہوتا، اسلام میں نیک وہ ہوتا ہے جس کا روزہ اور نماز اس کو سیدھا انسان بنا دے، یہ ہے نیک آدمی۔ اگر تیری 20 سال کی نمازیں تجھے رشوت خور بنا رہی ہیں، جھوٹا بنا رہی ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرنے والا بنا رہی ہیں، تو بھائی تیری نماز تو دنیا میں اثر نہیں کر رہی، آخرت میں کیا کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ وہ دنیا میں نہیں اثر دکھا رہی بھائی، جو نظر آتا ہے، جو نظر نہیں آتا وہاں پہ کیا دکھائے گی؟ تو پہلے بندے نے کیا کہا؟ اللہ جی آپ کو پتا ہے میں بھیڑ بکریوں والا ہوں، سب سے پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، میرے بچوں کے نہیں پلاتا، بیوی کو نہیں پلاتا، کس کو پلاتا ہوں؟ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، ماں باپ سو گئے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں لیکن بچوں کو پلایا نہیں، میں سرانے کھڑا ہو گیا ماں باپ کے، کیونکہ میں نے جگانا مناسب حد ہے یار، بھائی جگا دیتے تو کیا جاتا، کچھ نہیں ہونا چاہیے، عمل علی نہیں پیش کرنا نا۔ میں سرانے کھڑا رہا ساری رات، اب پتہ نہیں سردیوں کی رات تھی بھائی، اگر سردیوں کی ہو گئی 8 گھنٹے ہل جول نہیں کر رہا بھائی، سو جا جا کے صبح اٹھ کے پیا دی، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بھائی؟ سو جا، تجھے پتا ہے نا تیرا ابا کدوں جاگتا ہے، پیا دی نا، کھلونا ہے تو عمل علی نہیں پیش کرتے۔ احساس ہے، کس کا احساس ہے؟ پیو کا۔ کس کا احساس ہے؟ ماں کا۔ جگانے کا بھی احساس ہے کہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، اسی تے منہ تے بوئے مار رہے ہیں نا، ہم تو مرنے کے پلاٹ کے لیے ان کو ذلیل کر رہے ہیں نا بھائی، مرنے کے پلاٹ کے لیے، اور یہاں پہ جگانا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا۔ احساس مرا نہیں ہے نا، جوندہ آدمی ہے، مردہ ہوتا تو وہ تو بھائی ابھی بات ہمارا بات نہ ساٹے تھے ابھی دودھ نہ، یہ نہیں کرتے۔ صبح جب ماں باپ اٹھے ہیں کی ٹھڈ پئی ہونی ہے پسینے چ، پئی ہونی کہ نہیں؟ ایک دم ایسے کرتے اٹھے ہوں گے، وہی دودھ تو اتنے کیوں کھلوتا ہے؟ ماں جی دودھ لے کے آئے تاٹے بغیر اسے پی سکتے ہیں، اس بار تمہیں پیش کیتا ہے، دعا نکلی ہوئی کہ نہیں؟ یہ لگ گیا ایتھے تے پیو یا ماں جویں دے نہیں ہون، پتر ڈنگر ہے، ڈنگر ماں کی کہندی ہے ہاں میرا سونا، ایتھے پوری رات کھلوتا ہے، دعا نہ نکلے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ جی جے تے تانوں ساڈا یا پر سونا لگا نا ثابت کر، ہونے پتھر ہٹا، اور پتھر تھوڑا سا انہوں میں تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، آسمان کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے، یہ نوجوانوں کے لیے سننے والی بات ہے، بڑی سننے والی بات، چوک میں کھڑے ہو کے اپنی آنکھیں سیکنے والے نوجوانوں کے لیے بات ہے۔ اگر آنکھیں تمہاری ہیں نا تو تمہاری ماں بہن بھی ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ جی چاچی دی تھی اسی میری کزن، اور مجھے بڑی کمال لگتی ہے، عشق تھا میرا، بڑی کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں لیکن ہو پایا نہیں۔ ایک دن اس کو پیسے کی لوڑ پڑی، 100 اشرفیوں کی ضرورت پڑی، میں نے کہا میری خواہش پوری کر، اشرفیاں لے جا۔ بھائی دین کو بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں اپنے لیے میرے بھائی، ابھی میں نے حدیث دوبارہ سے کھول کے دیکھی، حدیث کے الفاظ ہیں ٹانگیں اٹھائی اس نے، میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث کہہ رہی، اور وہ زنا کرنے کے قریب تھا، عورت نے یہ کہہ دیا اللہ سے ڈر جا، مجھے حرام سے نہیں حلال سے حاصل کر لے، یہی کام کرنا ہے بھائی، تو نے اگر نکاح ہو گیا تو نکاح سے کر لے، تو حرام کر کے کیوں کر رہا ہے؟ یہ نوجوان کہتا ہے اللہ جی تو دیکھ رہا تھا، میں ڈر گیا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا تھا، اس کو اشرفیہ بھی دی تھی، ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگی تھی، یہ بڑا جگر کا کام ہے بھائی۔ اللہ جی سونا لگا ہے عمل، سونا لگا ہے، ہاں جی اللہ اگر آگے سے جواب دے رہا ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ پتھر ہٹا، پتھر ہٹا، اللہ بول رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ؟ تو بولو بھائی کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ؟ حدیث ہم نے سن رکھی ہے لیکن احساس کیا ہے کہ لگا کے کبھی دیکھی۔ تیسرا بندہ دکاندار کاروباری حضرات سنیں، کہتے ہیں جی مزدور رکھے تھے، ساروں کی مزدوری دے دی، ایک کی دی، اس کے پیسے سے میں نے کاروبار شروع کیا، وہ پھیل گیا، پوری فیکٹری لگ گئی بھائی، مال ڈنگر، وہ کچھ مدت کے بعد نوجوان واپس پیسے، اس نے کہا یہ سارا کاروبار تھے۔ اب بھائی علماء کہتے ہیں ٹیکنیکلی
جتنے پیسے بڑھتے ہیں اس کے، لیکن بھائی عمل پیش کرنا گیم احساس کی ہو رہی ہے، روپیے میرے نہیں تھے، لگتا ہے اس بندے نے اتنی ایمانداری سے کام کیا کہ اس میں اتنی برکت ہوئی ہے، یہ پورا فیکٹری بن گئی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بندہ کہتا ہے میرا مذاق نہ کر، جڑے میرے پیسے بڑھتے نہیں ہوتا، وہ بندہ کہتا ہے بھائی تیرے پیسے سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ سب دے، اور وہ بھی کو ہمارے جیسا تھا، ایک کی نہیں شاید چھٹی سال ہے، وہ کہتے ہیں نا بندے یار وہ بندہ گال بھی نہیں کر سکتا، کیا خیال ہے، وہ چپ سچی مچی سارا لے گیا، وہ کہتا ہے اللہ جی اگر تو تیرے لیے کیا ہے نا چنگا لگا ہے ثابت کر، پتھر ہٹا، اور پتھر مکمل ہٹ جاتا ہے، وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، حدیث ختم ہو گئی، تشریح نہیں ختم۔ اب میرے بھائی یہ ہماری پوری گفتگو کا نقطہ درمیان کے قریب توجہ سے دھیان سے سنیے گا، ایک دفعہ جاگ جب ایسا ہے تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، اب دھیان سے سنیے گا، اگر غار میں آپ چوتھے آدمی ہیں، غار میں کتنے آدمی تھے بھائی؟ بولو بھائی کتنے آدمی تھے؟ آپ غار میں چوتھے آدمی ہوتے، آپ کون سا عمل پیش کرتے جس میں وہ طاقت ہوتی کہ پتھر ہٹ جائے؟ یہ سوچی پڑے نا، اور کتنے لوگ یہ میرے سوال کا سوچی پڑے ہیں، کھڑا کریں، یہ سوچی پڑا ہے، یہ جو آپ سوچی پڑے ہیں نا اس کو احساس کہتے ہیں، یہ ہے احساس۔ آپ کے پاس نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹکنا بھی ننگا ہے، مواحد بھی ہیں، سنت کے مطابق نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اچھی آمین بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک دم سے وہ والا عمل جو فردوس دے دے، وہ والا عمل جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلوا دے، وہ کون سا ہے؟ سوچی پڑے نا، اسی کو احساس کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رات کو سونے سے پہلے یہ 2 منٹ کا احساس تجھے جنتوں کا وارث بنا سکتا ہے۔ یہ ثابت بن قیس نے یہی تو احساس پالا تھا، ان لوگوں نے یہی تو احساس پالا تھا اپنے ماں باپ کے لیے، اس عورت کے لیے، اس مزدور کے لیے۔ بات میرے بھائی ساری کس کی ہے؟ بولو بھائی کس کی ہے؟ احساس نہیں ہے، جو مرضی کرو بھائی کو فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تم سے بات کریں گے بھائی، ہو سکتا ہے تمہیں کو فائدہ ہو۔ اور احساس میرے بھائی مطلب ولایت، ولی وہ بندہ ہوتا ہے جس کا احساس جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ جو شیلی بات نہیں میں کر رہا، ہر چیز کے لیے دلیل دے رہا ہوں، سچا واقعہ بتلا رہا ہوں۔ ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ جی مجھے اپنا ولی بنا لو۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ پھر اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، کہتا کہاں میں اور کہاں ولایت، پھر کہتا ہے اللہ جی یہ میرے قسمت میں نہیں ہے ولی بننا، ہم تو میرے بھائی اتنے کنجوس ہیں دعا بھی نہیں کرتے نا، کیا خیال ہے؟ اسی نے دعا بھی نہیں کرتے نا، یہ تو گدی نشینی ہے بھائی، خاص قسم کے لوگ ہیں، صرف وہی ولی ہو سکتے ہیں، ہم تو ہو سکتے، دعا تو بڑی دور کی بات ہے، اتنی کنجوسی ہے۔ اور یہ اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے تھوڑا مانگے تو ناراض ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کیا مانگو؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، بخاری نہیں مانگنا، بخاری کا استاد مانگنا ہے، چھوٹی موٹی چیز مانگنی، متقین کا امام مانگنا ہے، اسی مانگتے بھی نہیں یار، کرنا لیتے بڑی دور ہے۔ تو یہ کہتا ہے اللہ جی میری قسمت میں نہیں ہے، مجھے کسی ولی سے ملوا دو۔ کیا کہتا ہے؟ ملوا دو۔ سچا واقعہ ہمارے دور کا، یہ کہہ کر مسجد سے باہر نکلا اور دیکھتا ہے کہ بچے، غریب بچے، شاپروں کا نا شاپر نہیں ہوتے، ان کا فٹ بال بنا کے کھیل، کیونکہ فٹ بال کے پیسے، بولے بھائی فٹ بال کے پیسے نہیں، تو شاپروں کا فٹ بال بنایا ہوا ہے، اس سے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچے کا جوگر جو ہے، بوٹ جو ہے وہ آگے سے پھٹے ہوئے، پیر نظر آ رہا ہے، جس کو ترس آ، کیا آ گیا بھائی؟ ترس آ، کہ میرا بچہ ہوتا تو میں کہتا ہائے میں صدقے والی کو مانا، لیکن یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے۔ بھاگا ہے دکان پہ، نئے جوگر خریدے، سچا واقعہ ہمارے دور پہ، دکان پہ بھاگا ہے، نئے جوتے خریدے، اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پہنائے ہیں، اور کہتا ہے جا پتر کھیل جا۔ وہ بچہ تھوڑا سا مڑا ہے، واپس آیا، کہتا انکل انکل میری طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ کیا کہتا ہے یار؟ بولو نا یار، میری طرف سے اللہ کا شکریہ۔ تنورانگی ہو رہی ہے، والے ہو رہی ہے، وہ بابے نے بھی ہو رہی ہے،
ہاں جی شکریہ میرا ادا کرنا بھائی. تو کہہ رہا ہے میں کروں اللہ کا شکریہ ادا. وہ بچہ کہتا ہے اللہ اکبر، کہتا ہے بابیو رات کو میں نے دعا کی تھی کہ اللہ جی یہ دنیا تیرے ولیوں سے بھری پڑی ہے، کو ولی بھیج کے جوتا تو دلوا دے. وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا ولی کیسا دکھتا ہے، میرے لیے تو ولی آپ ہی ہو. وہ بابا چیخ مار کے روتا ہے، کہتا ہے اللہ جی میں تے کیسے ولی سے ملوا دے، تو نے ثابت کیا ہے وہ تو لپنڈے ہے ولی تو ہے، کیونکہ تیرے اندر میرے بندوں کا احساس زندہ ہے مرا نہیں ہے. وہ یہی تو ولی ہوتا ہے. انبیاء اپنے لیے جیتے، وہ بولو اپنے لیے جیتے. 6 گھنٹے ہمارا نبی رویا ہمارے لیے. کتنا دکھاؤ کوئی ماں جو آپ کے لیے اتنا روئی ہو، کوئی باپ دکھاؤ آپ کے لیے اتنا روئے، اتنا روئے ہیں. پھر نبی یتیم ہے، کو چپ کرانے والا اللہ کو چپ کرا. جبریل آئے اور کہتے ہیں کہ بھائی میرے نبی کو اتنا نہ رو، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں احساس دیکھو ذرا، ہم آئے ابھی جواد کے لیے رو رہے ہیں، عبداللہ صاحب کے لیے رو رہے ہیں، آپ کے لیے رو رہے ہیں، پہلے مجھے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرو. رو رہے ہیں پورے مان کے ساتھ کہ اللہ چپ کرائے گا تو دے کے چپ کرائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ کہ ہم آپ کی امت کو اکیلا، بولو بھائی آپ کی امت کو اکیلا. ہر امت کا گناہ جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا ہمارے میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ نبی کی دعا آڑے آ رہی ہے، صرف نبی کی دعا آڑے آ رہی ہے. یہ ان کا احساس تھا ہماری ذات کے لیے، جس کی وجہ سے وہ رو رو کے اللہ سے منوا کے چلے گئے کہ اس امت کو ویسا نہیں مارنا جیسے فرعون مارا تھا، جیسے عاد مارا تھا، جیسے سمود مارا تھا. اور ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ اگر آج ہمارا نبی زندہ ہو جائے کیا کہے گا؟ اسلام اپنا ہو گیا لیکن مسلمان پرایا ہو گیا. یہ اپنا رہا. وہ ان کے لیے رویا تھا میں، ان کے لیے جو میرا نام سن کے اپنی لڑائی تک نہیں چھوڑتے. یہ ملک فتح کیا کریں گے؟ یہ علاقے فتح کیا کریں گے؟ یہ نعرے مارنا ہم جا کے جھنڈے لگا دیں گے. اور تم تو نام لے کے صرف لڑائی نہیں چھوڑتے یار، تم جھنڈے لگاؤ گے تو دنیا پہ مرضی نہیں چلتی، جسم پہ تو چلتی ہے نا بھائی. بولو بھائی چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ آپ کھڑا کریں ایسے کر کے، بولو بھائی کھڑا کریں، نیچے کریں، پھر کھڑا کریں. مرضی چل رہی ہے؟ بولو بھائی وہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ لیکن آپ مجھے کہو ہاتھوتے کار میری مرضی نہیں کرتا کی کر لیں، میرے پہ مرضی چلتی لیکن اپنی ذات پہ چلتی ہے نا. وہ تو سیدھے ذات پہ مرضی نہیں چلا رہے یار، جھنڈے لگا رہے ہیں یار. شرم نہیں آتی؟ کیسے کہہ دیتے ہو یہ جملے؟ ہاں تم کہہ دیتے ہو، کیونکہ احساس، بولو بھائی احساس مر چکا. زندہ ہو تو بندہ تھک کر اپنے لگ جائے. یہ بات کہنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ، آخری 2 باتیں میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، یہ نبی کا فتویٰ ہے میرا نہیں. تم میں سے کوئی ایمان والا ہو سکتا. اچھا یہ کافر کی بات ہو ہی نہیں رہی. جو کافر اور ایمان فرق ہی پیدا ہے. جو کافر کہتے ایمان ہے نہیں تبھی تو وہ کافر ہے. یہ بات کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ ہماری ہو. تم ایمان والے ہو سکتے نہیں حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو، جب تک تیرے اندر اپنے برا کا احساس پیدا نہیں ہوتا تو ایمان والا نہیں ہے. تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ ناٹک ہے، ڈرامہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ میرے نبی کو کہہ رہا ہے. ایمان والے ہو سکتے نہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دے رہا ہوں، بڑی مثال بھی دے رہا ہوں. بھائی موٹر سائیکل ہم چلاتے ہیں، چلاتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے پیچھے وہ ایک لگی ڈھونچی سی لگی ہوتی ہے بارش کا پانی روکنے کے لیے لگی ہوتی ہے. بھائی کیوں لگی ہوتی ہے؟ کہ تاکہ دوسرے کو چھینٹے پڑیں نہ پڑیں. اب جب وہ نہیں لگی ہوتی اور بارش ہوتی ہے، کسی موٹر سائیکل کے پیچھے دوسری موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں؟ بولو چلا سکتے. میرے ان 5-7 باری کپڑے خراب ہوئے، ان دعا نکلے گی کہ دعا نکلے گی اپنے پاس. بولو بولو. کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے نا یار پتہ نہیں میرے غلط کیوں ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں نہیں کر رہے نہیں کر، وہ پتہ نہیں کتنی بددعاواں لے رہے ہیں تو روز دیا. تو بے حصہ آدمی ہے، تجھے یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ
صرف ایک پیچھے 40-30 روپے کی ڈومچی کی وجہ سے کتنی بددعائیں لے رہا ہوں میں. جس کا احساس زندہ ہو وہ لازم یہ چاہے گا کچھ بھی ہو جائے پیچھے ڈومچی ہلنی نہیں چاہیے، وہ لازم رہنی چاہیے. جب تک رہے گی اللہ کے یہاں، بولو اللہ کے یہاں عبادت ہو رہی ہے، عبادت. میں کہہ رہا ہوں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، صحابی کہتے ہیں روشن دان بنایا تم نے، وجہ کیوں بنایا؟ کہنے لگا جی اب آپ واسطے. آپ نے کہا میرے صحابی اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی جب تک رہتا تمہیں دے دوں، جب تک رہتا. ساری بات کس کی ہے؟ احساس کی بات ہے. کس احساس کے تحت تو نہیں عمل کیا ہے؟ آپ موٹر سائیکل کے لیے صرف اتنا سا عمل بھی کر لیکن ہمارے میں یہ احساس نہیں ہے. دوسروں کے گھروں کے بالکل آپ جدید مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلیں ایسی گندے طریقے سے موٹر سائیکل نہیں پارک کرنی آتی بھائی ہم کو، اتنی گندی پارکنگ کرتے ہیں. اور 20 منٹ بندہ پارک ہوتا ہے، ان کی ماں ہسپتال دے آخری سال رہ رہی ہے، تاڑی بڑا تو موٹر سائیکل کٹ پا رہا. بولو بھائی دعاؤں ملن گیا تھا، لیکن اس بندے کو یہ احساس نہیں ہوتا. تھوڑی سی آگے کر لو بھائی. حالانکہ نبی بھی کہہ رہے ہیں بھاگ کے آنا بھائی، نماز میں بھاگ کے آنا، ٹینشن نہ لے، تو گڈی صحیح پار کر پھر آ جا. 2 منٹ چھوڑنا نہیں، کیونکہ ہم بے حص ہیں، کسی دوسرے کا خیال نہیں کرتے. اور وہ بندہ 20-25 منٹ یقین کرے. اکثر میں جمعے والے دن جیسے لوگ دیکھے وہ پریشان ہو رہے ہیں، گڈی نہیں نکل پا رہی ہے، بندہ گڈی گیٹ سے بوجھ دے کے کھڑی کر کے دوڑ گیا کتنے. ہم کبھی ہمارے دوست ہیں نا جو میرے ساتھ گاڑی پہ آتے ہیں ڈرائیور، تو جگہ نہ ملے تو آپ کو کہیں پہ کھڑی کرنی پڑ جاتی ہے. میں آپ کیا کرتا ہوں، میں وہاں پہ نمبر لکھ دیتا ہوں. کیا لکھ دیتا ہوں بھائی؟ کہ بھائی اگر آپ یہاں پہنچے اور گاڑی نکالنی ہے یا گھر سے کوئی مال نکالنا ہے، ہمیں اس نمبر پہ کال کریں، فوراً پہنچے گے پیچھے کرنے. یہ مطلب ہے رسول اللہ کا. جب تک برا کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو ساڈی لیٹرینا صاف ہوندیاں نے گندیاں ہوندیاں نے بھائی. بولو بھائی جڑی عوامی لیٹرین ہے عوامی وہ گندی ہوتی ہیں صاف ہوتی ہیں. جتنے لوگ کہتے ہیں گندی ہوتی ہیں آپ کریں. اور عمران خان یوز کرتا ہے، عمران خان یوز کرتا ہے، نواز شریف کرتا ہے، باجوہ صاحب کرتے ہیں. کون کرتا ہے استعمال بھائی؟ کون کرتا ہے؟ اور طہارت کتنا بڑا مسئلہ ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے بھائی. معذرت کے ساتھ پوٹی کرنی نہیں آتی ہمارے لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ جایا ہے، کوئی بلاک ہو گیا یا کوئی گند پڑا ہوا ہے. نظام آپ کے 4 لوٹے والا تھا، بدبو زیادہ آئی، 1 لوٹا پا کے دوڑن دی ہوتی تو ہاں جی. اور اگلا بندہ آیا وہ بھی دوڑن دی کر رہا ہے، تیجا آ رہا بھی دوڑن دی کر رہا ہے. دوسرے تو سوچ رہے ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والا یہ ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا آدمی ہے، ایمان والا نہیں ہے. جو اپنے لیے سوچنا ہے. آپ کو واش روم گندا چاہیے صاف چاہیے؟ بولو بھائی گندا چاہیے صاف چاہیے؟ اگر اپنے لیے پسند کرتے ہو تو جب تک بھائی کے لیے ہی پسند نہیں کرتے ایمان ہو. ہم نے احساس کو معمولی چیز سمجھا ہوا بھائی، یہ معمولی چیز نہیں ہے. معذرت کے ساتھ تھوکنے کی تمیز نہیں ہمارے لوگ. تھوکتے کیسے یار؟ اچھا خاصا لٹھے کا سوٹ پہنا ہوتا ہے بندے نے، اینے تو تھو. معذرت سخت جملہ ہے، کتا نہیں کرتا ایسا، کتا نہیں کرتا. کیا کرتا ہے بھائی کتا جب پیشاب کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ مٹی سے کہہ رہے بھائی. اور اکثر وہ کوشش آپ نے دیکھی تھی ایسے سائڈ تے ہو گئے کرنے کی کوشش کر. کتا یار گالی تھوکنا نہیں آتا. کراچی دیکھو ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جو آج آئے ہیں ساری دیواریں پان تھوکا کہ نہیں تھوکا. کراچی کو پان پان کہنا چاہیے، کراچی نہیں کہنا چاہیے. ہر جگہ تھوکے ہیں انہوں نے، تھوکنا نہیں آتا. اور رسول اللہ نے ہمیں تھوکنا بھی سکھایا. آپ کو پتا ہے ہمارے نبی نے ہمیں تھوکنا بھی سکھایا. کیا نبی کا ہے؟ کیوں نہ جان دینے کا من کرے ایسی ذات. رسول اللہ منبر میں کہتے ہیں قبلہ رخ منہ ہو کے تھوکنا نہیں. لیکن اگر تھوکنا پڑ جائے بھائی، بیماری بھی تو ہوتی ہے نا کسی کو. آپ کو پتا کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، ان کو بار بار تھوکنا پڑتا ہے. اگر تھوکنا پڑ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلو لیا اور اشارہ تھو کر کے کہا اس کو کیا کرو بھائی، کیا کرو. یہ ہے احساس
تسی ولیمے دا بکرا کھان جا رہے ہو، رستے چ ویکھیا بلگم پیا، بلگم کوفت ہوئے گی کہ محبت ہوئے گی؟ کنی کوفت ہوئے گی؟ گندے صرف کس وجہ سے اس بندے نے آپ کا احساس نہیں کیا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق صرف پیر اس سے مارتے ہیں۔ اب یہ نصیحت نہ کیا ہے، ہم نے گند ڈالنا ہے صاف کرنا نہیں، یہ ہے نصیحت ہماری۔ ہم نے گند ڈالیں گے صاف نہیں کرنا، صاف تجھے کریں گے، یہ ٹوٹل نصیحت ہے۔ اور اس میں ساری وجہ کیا ہے؟ احساس نہیں ہے۔ جب زندہ ہوتا ہے نا یہ سارا دوسروں کا سوچ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے دوسرا بندہ ڈسٹرب ہونا، بولو بھائی وہ اسلام تو کہتا ہے اونچی قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیوں کہ ساتھ والا اپنے کام میں ڈسٹرب نہ ہو جائے، بے ادب نہ ہو جائے۔ کیا کرو؟ ہوڑی۔ اور یقین کرے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے بھائی ذرا ہوڑی جان قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، کمال ہو گیا، ٹھیک قوم ہے یار، میں نے کچھ غلط کام تو نہیں کر رہا، میں نے کچھ صحیح کام نہیں کر رہا ہے یار، لیکن آپ کی اونچا پڑھنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری زبان، آپ کی زبان اور ہاتھ سے اگر دوجا محفوظ نہیں ہے یہ مسلمان، یار چھوٹی بات ہے میرے بھائی، میں کو سمجھا پا رہا ہوں؟ ہیلو، وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس احساس کو مانگے اللہ سے۔ یہ ذرہ بھی آ گیا نا آپ کے پاس، اب یہ نصیحتیں صرف ایک سبب ہیں، آپ کا اندر کا مفتی خود ہی جاگ گیا ہے، آپ کا اندر کا جج خود جاگ گیا ہے، آپ کو خود پتہ چل گیا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود ہی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ اب آپ نے زندہ رکھنا ہے تو ایک اس پہ عمل کریں کہ آپ کی زبان اور حاصل اور دوسرا بندہ بولے بھائی ایک خالق ہے نا اور دوسرا کیا ہے؟ مخلوق۔ اب مخلوق کے ساتھ یہ اصول ہے، احساس زندہ رکھنا ہے، بس میرے عمل سے کوئی دوسرا بندہ ڈسٹرب ہونا، بس یہ احساس ہے۔ اور ایک رب کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ۔ بولے بھائی وہ کیا ہے؟ توبہ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ کیوں پسند ہے؟ وہ اس لیے، یعنی کہ سب سے بڑی نیکی وہ کون سی ہے؟ توبہ ہے، نماز نہیں ہے، توبہ ہے۔ کیونکہ آپ جیسے ہی توبہ کی نیکی کرتے ہو ہر شے، بھائی فرعون بھی ہو اگر وہ توبہ کر لے تو ہر شے کیا ہے بھائی، ہر گناہ ختم ہو جاتا ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے، احساس کو مضبوط رکھنے کے لیے روزانہ 100 بار کیا کرتے ہیں؟ تو آپ ایک دفعہ صبح کر لو اور ایک دفعہ شام کو کرو، خصوصاً اگر کوئی نیک عمل کرو اس نیک عمل کے بعد ایک دفعہ استغفار ضرور کرو۔ ایک غلطی ہو گئی تو وہ معاف ہو جائے، اور میرے میں غرور، میرے میں تکبر، میرا سریا وہ دفعہ نہیں ہونا چاہیے، کام ڈاؤن رہنا چاہیے، عاجزی رہنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ صحیح معنوں میں ہمارے اندر کے احساس کو زندہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذمن میں احساس بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14 رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔